بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عذر جاوید اور حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لیگل فورم کے ساتھ. ہم اس پروگرام میں برطانیہ کے امیگریشن ماہرین جو ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان سے آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ایک سب سے بڑی انکوائری آج کل آ رہی ہے کہ جو اسپاؤس ویزا ہے اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, کیا جو ڈفرینٹ رولز ہیں چینج ہوتے ہیں ان پہ امپیکٹ ہوتا ہے یا نہیں. تو آج تفصیلی بات چیت کے لیے اس پہ ہم نے مدعو کیا ہے انصر محمود چودھری صاحب کو, جو کہ لیگل ایکسپرٹ ہیں امیگریشن کے قوانین کے حوالے سے بھی. ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ انصر صاحب آپ کا. تھینک یو جی ادھر جاوید صاحب. انصر صاحب, اسپاؤس ویزا ہے کیا ہے, اس کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں اور اس کی کنڈیشنز یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اسپاؤس ویزا ایکچولی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے یا یو کے میں کسی جگہ سے بھی آپ ایک سیٹل بندے کے ساتھ, آپ برٹش نیشنل ہے یا جس کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے, آپ اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے ڈپینڈنٹ اگر باہر سے ہیں تو یو کے میں آتے ہیں, اگر یو کے اندر ہیں تو اس کے بیس پہ آپ آگے سیٹلمنٹ روٹ پہ جاتے ہیں. تو یہ اس کو اسپاؤس ویزا کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ اگر پاکستان سے آ رہے ہیں, پاکستان از کامن ویلتھ کنٹری, آپ ادھر شادی کرتے ہیں تو وہ شادی وہاں کی سیرمنی ادھر ایکسیپٹیبل ہے. آپ کا جو ہے وہ آپ کو میرج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, آپ کی جو ویڈنگ اینیورسری ہے اس کی آپ کو ایویڈنس ہونی چاہیے, پکچرز ہونی چاہیے. اس کے بعد جو آپ کا دونوں میاں بیوی کا ڈیورنگ دا پروسیس آپ کا یہاں پہ کورسپونڈنٹ کمیونیکیشن ہے, واٹس ایپ کالز ہیں یا میسنجر ہے یا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ ایویڈنس ہونی چاہیے. پلس جو یہاں پہ اسپانسر ہے اس کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ 6 منتھ, اگر امپلائی ہے تو 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ, پے سلپ, لیٹر فرام دا امپلائر کنفرمنگ کہ اس کا جاب ٹائٹل کیا ہے, اس کی سیلری کیا ہے اور اس کی جاب جو پرماننٹ ہے یا ٹمپریری ہے. وہ آپ کا گھر جو ہے اس کے سفیشینٹ اکاموڈیشن آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, آئیڈیلی کہ اس کے ساتھ انسپیکشن رپورٹ لگائیں. جس ایریے میں آپ رہتے ہیں وہاں سے جو لوکل کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہاں سے سروے رپورٹ بنا لیں. آپ کا اسپانسرشپ ڈیکلریشن ہونا چاہیے جس کے اندر مینشن ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس کا فل جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو اکاموڈیٹ ایوری تھنگ. آپ کا پاسپورٹ جائے گا ساتھ. وہاں سے جو اپلیکینٹ ہے اس کا جو انگلش لینگویج بیسک ٹیسٹ A1 ٹیسٹ وہ ہوگا, TB ٹیسٹ ہوگا, میرج سرٹیفکیٹ ہوگا ساتھ, اور یہ ساری چیزیں آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کرنی ہے. لیٹ سے ایز پر دی کرنٹ رول موسٹلی لوگ جب ہمیں کالیں کرتے ہیں اس کا میں ان کا کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ جی میں ابھی میری سیلری فرض کرو ہماری 29,000 سیلری. وہ اس پہ میں آتا ہوں. نہیں, اس وقت مجھے پہلے بتائیں کہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی سیلری کی یا آپ کی انکم کی جس کے بعد آپ کا اسپاؤس ویزا. جی 29,000 ہے, 29,000 پر ایئر یہ ہونی چاہیے. اور آپ کو جو ڈاکومنٹ ریکوائر ہیں اگر آپ امپلائی ہیں تو 6 منتھ کی پے سلپ, بینک اسٹیٹمنٹ, لیٹر. اور اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو 1 سال کے آپ کے جو بینک اسٹیٹمنٹ پلس آپ کے جو ہے سیلف اسیسمنٹ جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہونے چاہیے. اگر شادی یہاں پہ ہوئی ہے جو اسپاؤس ہے اگر اس کی بھی انکم ہے تو کیا وہ پھر وہ دونوں کی اکٹھی ہو سکتی ہے؟ اس پہ ہو سکتی ہے جی. سپوز جو پارٹنر ہے اس کی بھی اور دونوں کی ملا کے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دونوں ملا کے اس کو کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پاکستان میں یا انڈیا میں ہے تو کیا اس کی بھی کاؤنٹ ہوگی؟ آؤٹ آف یو کے جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. چلے تو یہ ایک امپورٹنٹ. بہت سارے لوگ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں بلکہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کیونکہ حکومت کی پالیسیوں کو بھی تو کوئی پتہ نہیں لگتا, ہر سال ہی چینج ہوتی ہیں, کہ وہ جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے انکم کا, کیا یہ سوال ہے کہ کیا وہ وہی رہتا ہے جس وقت آپ نے اپلیکیشن کی ہے یا وہ نئے رولز کے ساتھ وہ چینج ہو جائے گا جب ایکسٹینشن ہوگی؟ نہیں, جب آپ نے انیشیل اپلیکیشن دی ہے لیٹ سے کہ ابھی 29,000 ہے تو جو آپ کی انیشیل جب آپ فردر ایکسٹینشن اپلائی کریں گے تو آپ پہ نیو رول اگر وہ انکریز کرتے ہیں تو آپ پہ نیو رول اپلائی نہیں ہوگا. آپ کی جو جس انیشیل اپلیکیشن پہ 29,000 ہے تو آپ کی فردر ایکسٹینشن میں بھی آپ نے 29,000 ہی پروف کرنی ہے انٹل کہ آپ کا جب تک سیٹلمنٹ وہ نہیں ہوتا آپ پہ وہ نئی سیلری جو وہ اپلائی نہیں ہوگی. اچھا چلیں, یہ تو ایک بڑا اچھا بتایا. اس کے علاوہ اس میں جو سیرمنی آپ کہتے ہیں یہاں پر کیا رجسٹر پاکستان میں اگر شادی ہوئی ہے کیا رجسٹر کروانی پڑے گی یا اس سے اس کے علاوہ جتنے دنیا میں کامن ویلتھ کنٹریز ہیں ٹھیک ان کے اندر اگر آپ کی میرج سیرمنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو یہاں پہ آ کے دوبارہ میرج سیرمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از ایکسیپٹیبل.
ادھر کی کہ یہ یو کے میں ہی ہے. لیکن جو آؤٹ سائڈ دا کامن ویلتھ کنٹری ہیں ادھر آپ کی میرج اگر ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کو یہاں پہ بھی آ کے وہ رجسٹرڈ کرنی پڑتی ہے, میرج سیرمنی کرنی پڑتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس میں کنفیوژن کا بھی شکار رہتے ہیں. کیا آن لائن شادی مانی جاتی ہے یہاں پہ؟ نکاح جیسے ہوتا ہے بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں, یا کیا وہ یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ ان سرٹن کیسز ایکسیپٹ ہوا ہے. اچھا, ایز لانگ ایز کہ ایک ایویڈینس, سالڈ ایویڈینس ہے جس میں لوگ تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. چلو یہ بڑی اس کو ایز اے ویلڈ میرج. ہاں, تو اب یہاں پر جو سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ شادی کر لیتا ہے کسی برٹش سبجیکٹ کے ساتھ, اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ان کو جا کے رجسٹریشن آفس میں ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور وہ اپلیکیشن ہوم آفس اس کا سارا ریکارڈ چیک کرے گا. 72 days وہ لیتے ہیں. اس کے اندر اس کی ساری امیگریشن ہسٹری وہ چیک کریں گے. اس کے بعد چیک کرنے کے بعد کہ یہ ٹھیک ہے اس کا اگر سارا کچھ, پھر ان کو وہ رجسٹریشن آفس بلائیں گے, میرج سرمنی ہوگی. اس کے بعد پھر وہ اگر اس کی جو وائف ہے یا ہسبینڈ ہے وہ اگر انکم تھریش ہولڈ کو پورا کرتا ہے اور ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں اکاموڈیشن کی, تو اس کے بعد وہ اپلیکیشن. یہ بھی سنانا سختی بہت ہو رہی ہے کہ یہ شیم میرجز ہوتی ہیں تو اس چکر میں. ہاں, لیکن وہ اسی لیے اس سے پہلے وہ سارا ہوم آفس رجسٹریشن آفس پہلے سارا کچھ چیک کرتا ہے. انٹرویو کے لیے بھی بلا سکتے ہیں؟ بلا سکتے ہیں. اگر ان کو ڈاؤٹ ہو تو وہ بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے. اور اگر اس میں کوئی شادی کے بعد بھی ہوم آفس کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ پھر بھی دونوں کو انٹرویو کے لیے بلا سکتے ہیں. پہلے رجسٹریشن آفس والے بلاتے ہیں, دوبارہ ہوم آفس بھی بلا سکتے ہیں. جب آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے, ایک شادی ہو گئی, وہ سرٹیفکیٹ مل گیا, پھر اس کے بعد کیا پروسیس ہے؟ جب آپ اپلیکیشن اسپاؤز ویزا ڈپینڈنٹ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو میں نے سرٹن کیسز دیکھے ہیں کہ وہ پھر ہوم آفس بلا لیتا ہے دونوں کو اس کے لیے کہ یہ کہیں جو ہے وہ شیم میرج تو نہیں ہے. دونوں کو بلا کے علیحدہ علیحدہ انٹرویو کرتے ہیں. اور اس کو میں انٹرویو میں اگر ان کو کوئی زیادہ ڈسکرپنسیز یا کنٹراڈکشن ہو ان کے اسٹیٹمنٹس میں اور ساری چیزوں میں تو پھر وہ اس پہ وہ آبجیکشن لگاتے ہیں. چلو, اس کے علاوہ کوئی اور مشورہ دینا چاہیں؟ بس میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو بھی ہاؤس اسٹوڈنٹ ہے یا اسکل ورکر ویزا پہ ہے یا دوسرے, وہ یہاں پہ اگر آپ اسپاؤس ویزا میں سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹریک ریکارڈ وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے, تاکہ ہوم آفس جب آپ کا ویریفائی کرے رجسٹریشن کے دوران تو اس میں کوئی ایسی امیگریشن کوئی بریچ نہ آئے جس میں وہ آپ کو کئی دفعہ وہاں سے آپ کو پکڑ بھی اریسٹ بھی کر لیتے ہیں. اچھا, کہ آپ نے کوئی ایسا کیا تو ان کو ثابت ہوا ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہوا ہے کہ آپ یہ صرف جو ہے وہ میرج آف کنوینئنٹ ہے تو وہ آپ کو پکڑ بھی لیتے ہیں, ادھر اریسٹ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے. چلو, بہت شکریہ انصر صاحب. تھینک یو ویری مچ. انصر صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ ہمیں اسپاؤس ویزا, اس کی ریکوائرمنٹ اور اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس حوالے سے بتایا. آج تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ایشوز کو لے کے آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.